ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. عام طور پر ان دونوں آیتوں کو نکاح کے موقع پر یعنی نکاح کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایک تیسری آیت بھی ہے سورہ نساء کی ابتدائی آیت، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے. آج چونکہ کچھ نکاح بھی ہیں اس لیے کچھ باتیں نکاح سے متعلق بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور طلاق سے متعلق بھی، اس لیے کہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آدمی جو کام بھی شروع کرے اس سے پہلے اس سے متعلق جو امور ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر آدمی تجارت کرنا چاہے تو تجارت سے متعلق جو باریکیاں ہیں، جو رموز ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی قریب البلوغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے قریب، تو اسے بلوغ کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، اس کے اوپر جو شریعت نے احکام لاگو کیے ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. ایک عمر تو وہ ہوتی ہے کہ جو بلوغ سے پہلے گزری، اس میں کوئی چیز شریعت نے فرض نہیں کی. اب یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے ترغیب دی ہے کہ 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھانی شروع کرو. 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو کچھ تھوڑی بہت سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ کہ اس کو ترغیب دیتے رہو، لیکن فرض اور واجب نہیں. نماز چھوڑنے پر اسے گناہ نہیں ہوگا. البتہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے اور اس کو عادت ڈالنی چاہیے، اپنے ساتھ لانا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس ماحول میں رہ کر نماز سیکھ لے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر کہا کہ تو اب تھوڑی سختی مزید کرو، اس لیے کہ بعض اوقات بچے 12 سال میں ہی بالغ ہو جاتے ہیں، 13 سال میں ہی بالغ ہو جاتے ہیں. علامات بلوغ جو ہیں اگر وہ پہلے سے انسان کو حاصل ہو جائیں، پتہ چل جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے سے بلوغ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی علامت بلوغ نہیں پائی گئی تو پھر 15 سال کی عمر شریعت میں مقرر ہے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے جاننا ضروری ہے. تجارت سے پہلے تجارت کے معاملات، کون سی شرائط ایسی ہیں جس سے بے فاسد ہو جائے گی، کون سی ایسی جس سے باطل ہو جائے گی. جیسے نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کر لیں گے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی. تو مختلف چیزیں ہیں جن کو بعض کو فرائض کہا جاتا ہے، بعض کو واجبات کہا جاتا ہے، بعض کو سنن کہا جاتا ہے. تو فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. واجبات میں سے ایک واجب یا 2 واجب یا کئی واجب بھی چھوٹ جائیں غلطی سے، بھولے سے، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں لیکن پہلے سے آنی چاہیے. اب آدمی نماز کے اندر ہو اور اس وقت کو غلطی پیش آ جائے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کروں، میرا فرض چھوٹا ہے یا واجب، اب اس وقت کیا حکم ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ اپنی نماز کیسے درست کرے گا؟ لوٹانی ہوگی تو کیسے لوٹائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ مجھے لوٹانی چاہیے. وہ تو نماز پڑھ کے چلا گیا، بعد میں پتہ چلا 2 سال کے بعد کہ بھائی مجھ سے یہ چیز رہ گئی تھی. اب اگر وہ کوئی شخص کہے کہ بھائی تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی تو اسے افسوس ہوگا کہ اس وقت تک پتہ نہیں کتنی نمازیں میری خراب ہو چکی ہیں، یا کتنے واجب رہ گئے اور میں نے واجب کو سجدہ سہو بھی نہیں کیا، لہذا اتنے عرصے میں نے نماز ہی درست. اس لیے جو کام بھی آدمی کرے تو اس سے یعنی جو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں انسان پر، تو جو کام بھی شروع کرتا ہے اس سے پہلے آگے پیچھے کی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. کاروباری چیزیں نہیں جانے گا تو کاروبار میں نقصان ہوگا. اسی طرح جب ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو نکاح سے متعلق جو امور ہیں ان کو اس سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہیں، ایجاب و قبول کیا چیز ہے، خطبہ نکاح کیا ہے، اور مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. دیکھیے آج جو ہمارے ہاں طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے حقوق کا نہیں پتا اور شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق کا نہیں پتا. شوہر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں.
میری شریعت نے میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق رکھا ہے اور مجھے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو میں حق ادا کروں. نتیجہ یہ کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نکاح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو شادی اس لیے کی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی آگے خدمت کرے گی، بس روٹیاں پکائے گی، کھانا کھلائے گی، برتن دھوئے گی، کپڑے دھوئے گی، اس لیے شادی. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے شادی کی ہمارے ماں باپ کو سکھ ملے گا. بھائی اگر ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن شادی بہرحال اس لیے نہیں کی جاتی یا نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو عورت آنے والی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب جب اس سے وہ چیزیں اس پر عائد کی جاتی ہیں جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لڑائی جھگڑا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ساس سسر یا اسی طریقے سے اس کے گھر والے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح آنے والی جو عورت ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہوتا. نتیجتاً گھر میں ایک ٹینشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اور ابھی نکاح کو ہوئے چند دن ہی نہیں گزرتے کہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ صاحب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کچھ عرصے میں پتہ چلا لڑکی اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی. اب جناب معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں ہم یہاں معاملات بھگتاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایک سال کے بعد ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جو ہمارا نکاح نامہ دے دیجیے. نکاح نامہ تو جا چکا. بعض اوقات لڑکی والے لے گئے، بعض اوقات لڑکے والے لے گئے. اب جب تک آپس میں صلح صفائی تھی معاملہ چلتا رہا، کسی کو فکر ہی نہیں تھی نکاح نامے کی. لیکن جب لڑائی جھگڑے ہو گئے، اوہو اب پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو نکاح نامہ ہی نہیں. اب یہاں آئے اور مصیبت ہم پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری والی کاپی آپ نے ان کو کیوں دے دی. ارے بھائی تمہاری کاپی تم 10 سال کے بعد آ رہے ہو کاپی لینے کے لیے، سنبھال کے رکھتے رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب مصیبت پڑتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہمیں شریعت کے جو احکام ہیں، یہ ایک نئی زندگی ہے جو شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے شوہر کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنے گھر کو چلاؤں. ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، بیوی کے درمیان کس طریقے سے ایک عدل والی کا معاملہ کروں کہ سب کے حقوق ادا ہوں. نہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہو، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو، نہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہو، بلکہ تمام کے حقوق میں ادا کروں. اب اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا ہی علم نہیں ہے تو بتائیے میں ذمہ داری ادا کیسے کروں گا. اسی طریقے سے آنے والی کو اگر اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہوگا. ایک زمانے میں جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو گھر سے لڑکی کو یہ تلقین کی جاتی کہ بیٹا دیکھو اب مر کے نکلنا، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم جا رہی ہو تو ہماری عزت، ہماری لاج رکھنا. اور یہ حقیقت ہے کہ بیچاری عورتیں بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتیوں کے بھی معاملے ہوتے تھے، لیکن وہ گھر میں آ کے کبھی گھر پہ شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی، نتیجتاً ان کی گاڑی چلتی رہتی. آج تو پہلے سے کہا جاتا ہے اگر کوئی بات ہو تو جواب دینا، میں ہوں نا، میں ہوں پیچھے بیٹھے، فکر مت کرنا، گھر دروازے کھلے میں. اب یقین کریں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے گھر میں ایک کمرہ اپنی بیٹی کے لیے بنوایا اور اس کو بتا دیا کوئی معاملہ ہو تو یہ کمرہ ہم نے صرف تیرے لیے بنوایا، بس فوراً آ جانا، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں 1 منٹ. ایسا گھر کیسے چلے گا مجھے بتائیے ذرا. پہلے سے لڑکی کی یہ جب بات ذہن میں آ جائے گی کہ صاحب میرے باپ نے میرے لیے گھر تیار کر رکھا ہے اور میں جب چاہوں گی لڑ کر وہاں پہنچ جاؤں گی، تو پھر معاملہ صحیح تو نہیں ہو سکتا، پھر تو گڑبڑی ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو خدا کے لیے پیچھے رکھنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی آگے چلے، زندگی بھر نبھا ہو اور یہ مر کر ہی ساتھ چھوٹے. دیکھیے شریعت نے ایسا نہیں ہے، ہماری شریعت نامکمل نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس حد تک اہتمام کرو کہ اگر خدا نہ کرے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو آپس ہی میں طے کر لو اس کو. گھر سے باہر بات نہ نکلے. میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑے ہیں تو آپس میں طے کر لیں، اپنے لڑائی جھگڑے خود ہی ختم کر لیں، ماں باپ تک تو پہنچنے بھی نہ دیں. اچھی تربیت یہی ہوتی ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو بتائے ہی نہ جب تک وہ قابل برداشت. نہ قابل برداشت ہو تو پھر الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب تک قابل برداشت تحمل ہے اس کے اندر، وہ کوشش کرے کہ اپنے گھر کو سلجھا کے رکھے اور نبھا کے رکھے. لیکن خدا نہ کرے بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی نااہل آدمی ہے اور جو ہے بیچاری اس کی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، تو یقیناً پھر ماں باپ کو کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. پھر اس سے اعتبار سے کہے کہ میں گھر تو خراب کرنا نہیں چاہتی لیکن چاہتی ہوں کہ اصلاح ہو جائے ہمارے، تو اصلاح کے معاملہ ہو جائے. شریعت نے بہت سارے اس کے بیان، جو قرآن مجید نے بھی ہمارے لیے بعض صورتوں کو بیان کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وعد و نصیحت سے کام لے. وعد و نصیحت بڑی چیز ہوتی ہے کہ پہلے اس کو سمجھائے کہ بیوی ایسے نہ کرو،
میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے حقوق کا پاسبان ہوں، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم پہنو اسے پہناؤ، جب تم کھاؤ تم اسے وہ کھلاؤ، یعنی زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ۔ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری شادی کے بعد یہ ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، سب سے بڑی شرط ہے یہ، اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ایک عورت کی کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر کہیں نہ جائے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر شوہر کسی سے ملنے جلنے کو منع کرے تو اسے اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پورے نان نقے کا خیال رکھے عورت کا، اسے تکلیف نہ ہو، اس کو گھر رہائش یعنی سیپریٹ بالکل، جس میں ایک کمرہ ایسا ہو کم از کم جس میں کسی کا دخل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جس کا جی چاہے مرد تو دھڑلے سے اندر گھسا چلا جا رہا ہے، ان کی خلوت کے اندر انہیں خلوت حاصل نہیں، اور وہ بیچارے پریشان ہے کہ نہ جانے گھر میں کون آ جائے گا۔ بعض لوگوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا رکھو، دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی کیوں؟ وہ اس کا کمرہ ہے، کیوں دروازہ کھلا رکھے؟ یعنی بعض طلاقیں صرف اس لیے ہوئی کہ گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے، تو اس کا کمرہ ہے، اس کو کم از کم اتنا حق تو حاصل ہے کہ وہ اپنے آرام سکھ کے ساتھ لیٹ سکے، بیٹھ سکے، آرام سے رہ سکے۔ اب وہاں پر ہم ایسی بھی شرائط بعض خاندان بعض لوگ ایسی لگا دیتے ہیں کہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان معاملات میں ہمیں دینی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دینی رہنمائی بھی حاصل نہیں کرتے، کسی صحیح عالم سے رجوع بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کریں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ نکاح سے پہلے یہ سب چیزوں کے لیے آنا چاہیے اور آ کر معلومات کرنی چاہیے، ورنہ بعض کتابیں اللہ کے بعض بندوں نے ایسی لکھ دی ہیں کہ ہم اگر ان کا مطالعہ کر لیا کریں، صرف ایک طرف سے نہیں، شوہر کو بھی کتاب دی جائے، بیوی کو بھی کتاب جائے، یعنی ایک کتاب مولانا تقی عثمانی صاحب کا کتابچے ہیں دو، بیوی کے حقوق اور ایک کتابچہ شوہر کے حقوق۔ شوہر کے حقوق میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طریقے سے بیوی کے حقوق میں لکھا شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو بیوی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے میاں نے کون کون سے حق میرے ادا کرنے ہیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے حقوق تو بیوی کو پتا ہوتا ہے اور بیوی کے شوہر کو پتا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہوتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ہر ایک آدمی کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کے لیے ملازمہ رکھنا ضروری ہے، کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کے لیے ملازمہ کی ضرورت نہیں، وہ خود کھانا پکائے گی۔ یہ سب شریعت نے بالکل کھول کھول کے واضح کر دیا ہے۔ ایک عورت اپنے باپ کے گھر سے آئی ہے، اس کے گھر میں وہاں ملازم ہے، کھانے کے لیے الگ کک ہے، ان کے ہاں سب چیزوں کا انتظام ہے، تو وہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے بھی ایسا انتظام کرے تاکہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اور ایک عورت ہے کہ گھر میں بھی پکاتی رہی، ابھی بھی آئے گی تو خود پکائے گی بھائی، البتہ کس کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ یہ سب شریعت کے وہ معاملات ہیں جو ہمیں پہلے سے سیکھنے چاہیے۔ اس میں تفصیلات ہیں، یہ میں نے خالی ایک بات بیان کر دی، لیکن اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور اگر نکاح تک بھی ہم نے نہیں سیکھی، نکاح ہو گیا تو ابھی بھی کسی معاملے میں جلد بازی نہ کرے، سب معاملات کو سیکھے، سمجھے، اور بہت محبت اور پیار کے ساتھ اس گھر کو لے کر چلے تاکہ معاملات خرابی تک نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے یہاں جو اہم ترین چیزیں جس پہ ڈسکس ہوتی ہے، ایک تو مہر کا معاملہ ہوتا ہے۔ مہر کے معاملے میں بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سارے معاملات میں غیر شرعی امور ہم انجام دیتے ہیں، مہر کے معاملے کہیں گے کہ جی بس شریعت کے مطابق، شریع محمدی۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں شریعت محمدیہ تو 10 لاکھ بھی تو وہ بھی شریعت محمدیہ ہی ہے، ایسے ہٹ کر تھوڑی ہے، وہ کوئی کافروں کی تھوڑی شریعت ہے کہ 10 لاکھ رکھ دیں کو گناہ ہو جائے گا، وہ بھی شریعت۔ آپ 50 لاکھ دیں گے وہ بھی شریعت، اور اگر آپ 10,000 دیں گے تو بھی شریعت۔ لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے اصل میں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر کیا تھا، تو جو نبی نے اپنی بیٹی کا رکھا ہم بھی وہ رکھ دیں، اصل شریعت تو یہی ہے نا۔ لیکن شریعت نے اس میں پابند نہیں کیا آپ کو، کیونکہ ہر ایک کے آدمی کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ شریعت نے اصول بتا دیا کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں، 10 درہم سے کم نہ ہو، جس کی تقریباً 3.25 تولہ، یعنی 5,000 سمجھ لیجئے، اس سے کم نہ ہو مہر۔ ہاں زیادہ کوئی رکھنا چاہے، اس کی حیثیت ہے تو 50 لاکھ بھی رکھ سکتا ہے، وہ غیر شرعی نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا مہر کیا رکھا؟ حالانکہ آپ کو پتا حضرت علی کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت مہر کی جو رقم رکھی گئی وہ 131 تولہ 0.3 تولہ چاندی، تقریباً آج کل اس زمانے میں اگر 1,600 روپے تولہ لگا لیں تو 2 لاکھ سے اوپر بنتی۔
یہ شرعی مہر ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ شریعت کا مہر کس کا ہوگا؟ اور بعض امہات المومنین میں سے بعض کا درہم یہی تھا. درہم میں سے تقریباً 400 درہم، اور اگر چاندی کے حساب سے لگائیں تو 131.3 تولہ چاندی یہ مہر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. لیکن اگر کسی کی حیثیت اتنی ہو، کہتا ہے میں تو 25,000 ہی دے سکتا ہوں، تو اس میں لڑنے کی چیز نہیں ہے. 25,000 خوشی خوشی رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر دے، برکت دے. اب اگر شوہر کو اللہ نے جو ہے وہ فراخی عطا فرمائی ہے تو 25,000 کی جگہ وہ کہے کہ بیوی میں تم سے بہت خوش ہوں، میں نے رکھا تو 25,000 روپے تھا، لیکن میں اپنی خوشی سے اب تمہیں 25 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں لگائی. اور مرد نے جو ہے 25 لاکھ روپے مہر رکھے تھے، اور بیوی کو اس نے کہا کہ لو بیوی تمہارے 25 لاکھ روپے مہر کے ہیں، اور بیوی کہتی جی میں آپ سے بے انتہا خوش ہوں، یہ 25 لاکھ روپے میں نے وصول کر لیے، یہ میں آپ کو دیتی ہوں، اب آپ اپنی ضرورت میں کام لائیں، گھر چلائیں، میں آپ کو دیتی ہوں. تو شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن کتنی آسانی. آپ نے پیسے جو ہے وہ کرنسی میں رکھے تھے، اب زیور کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو بھی منع نہیں ہے. آپ نے زیور کی شکل میں رکھے تھے کہ بھئی 10 تولہ سونا میں دوں گا، لیکن اب 10 تولے کی قیمت یا اس سے بھی زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں، شریعت اس کی بھی پابندی نہیں لگائی. لیکن سب یہ آپس کی محبت اور پیار سے ہونا چاہیے، آپس میں باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے یا کسی پر دھونس دھاندلی کے ذریعے نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں خیر خوبی کے ساتھ. شریعت محبت اور پیار سکھاتی ہے. شریعت نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں جو ہم نہیں کرتے تو ہمارے لیے خرابی ہی خرابی. یہاں ہر آدمی جو ہے وہ طلاق کا بم جو ہے نا وہ منہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، بس جہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی طلاق 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 کر کے اس نے گویا ایک بم پھاڑ دیا، غصے میں آ کے دے دیا، بعد میں روتے پھرتے ہیں. بھائی کوئی غصے میں نہیں دیتا تو کیا پیار سے دیتا ہے طلاق؟ کیا کوئی کہتا ہے جی مجھے آج سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، لہذا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں؟ بتائیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہی ہے، لیکن ان کا مذاق بھی حقیقت. اور اس میں کیا ہے؟ النکاح والطلاق والعتاق. یعنی ایک آدمی میاں مرد اور عورت 2 بالغ مردوں کے سامنے، بشرطے کہ ان میں نکاح آپس میں ہو سکتا ہو، کوئی ایسی ممانعت نہ ہو کہ جو نکاح کے لیے مانے ہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے عورت سے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا، اس نے کہا میں نے تجھے قبول کیا، اور 2 مرد عاقل بالغ مسلم گواہی دیتے تو نکاح ہو جاتا ہے. اب کسی نے مذاق میں کیا ہو، کسی نے حقیقت میں کیا، نکاح ہو جائے گا. دوسرا طلاق کا معاملہ ہے. کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دیا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، 3 دن طلاق ہو گئی، کسی کو چاہے گواہ موجود ہے یا نہیں. ہنسی میں کہا ہو، مذاق میں کہا ہو، جس صورت میں بھی کہا ہو، آدمی بعد میں پچھتاتا رہتا ہے. یاد رکھیے یہ وہ چیز ہے کہ اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. اچھا 3 سے کم میں راضی نہیں ہوتے اللہ کے بندے. شریعت نے آسانی رکھی ہے، ہم نے مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیا. ہمارے ہاں عدالتوں میں، ہمارے ہاں یونین کونسلوں میں، ہمارے ہاں کہیں بھی آپ چلے جائیے، کسی منشی منقع منشی سے کے پاس چلے جائیے جو بیٹھا ہوا لکھ رہا کلرک، وہ بھی جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے نا اس کا کام پورا نہیں ہوتا. کہتا 3 طلاق ہے تو لازمی طور پر وہ آپ کا رشتہ ختم کر کے چھوڑے گا. شریعت کہتی ہے 3 طلاقیں مت دو بھائی. 3 طلاق تو بہت آخری بات ہوتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ طلاق ہی نہ دو. سب سے اچھی بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز طلاق ہے. حلال ہے، شریعت نے نکلنے کا راستہ رکھا ہے، خدا نہ کرے کہیں نباہ نہ ہو آپس میں تو سب سے آخری پھر حل یہ ہے کہ طلاق. لیکن اس میں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب جی جائے دے دو. شریعت نے اس کے احکام رکھے ہیں. اول تو شریعت نے کہا کہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس ناراضگی کا اظہار تم یہ کرو کہ سب سے پہلے اپنا بستر الگ کر دو، گھر چھوڑ کے مت جاؤ. بعض شوہر یہ کرتے ہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے ناراضگی میں، یہ کیا ہوا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنا بستر الگ کر دو بس. سب سے پہلی بات تو اگر شریف عورت ہوگی اس کے لیے یہی بہت بڑی بات کہ اس کا شوہر ناراض ہے اس سے. پھر وعد و نصیحت سے کام لو. اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہیں، لیکن اس مار کی بھی شریعت نے ایک حد رکھی ہے. ایسی مار کہ جس سے جسم پر نشان آ جائیں، یا منہ پر مارنا قطعاً حرام. نہ جانور کے نہ کسی انسان کے منہ پہ مارنا تو جائز ہی نہیں. اور بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ فقط اتنا ہے کہ دوپٹہ لے کے ہلکا سا ایسے مارو جس سے یہ اس کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ مار بھی سکتا ہے. بس اصل مقصد یہ ڈرانا مقصد ہے، مار مقصد نہیں ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 اہلیہ تھیں، آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مارا بھی نہیں. تو بات یہ ہے نا کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. تو نبی نے کبھی اپنی امت کے لیے جب اپنی اہلیہ کے لیے ایسا کام نہیں کیا تو ہمارے لیے کب جائز ہوگا؟
ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور اونٹ پر جو ہے وہ خاتون سوار تھیں، اپنی پالکی میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی، تو انجشہ صحابی غالباً اونٹ کی لگام پکڑ کے تیز تیز چلا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انجشہ آہستہ آہستہ. پھر فرمایا کہ یہ عورتیں کانچ کی ہیں، یعنی زیادہ اگر تم دوڑاؤ گے ٹوٹ جائیں گی، یعنی نزاکت کی طرف اشارہ کیا. تو آج جس نبی نے عورتوں کو کانچ سے تشبیہ دی ہو، اب ان کے لیے مار دھاڑ کہاں جائز ہے بھائی؟ تو مار دھاڑ کو شریف آدمی نہیں کیا کرتا، شریف آدمی مار دھاڑ نہیں کرتا، اس سے بچنا چاہیے. لیکن بہرحال شریعت کا حکم ہے 30 مرتبہ یہ کہ آخری اس حد تک کہ صرف اس کو یہ ڈر ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ مجھے مارے نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے شریعت نے کہا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، یہ نہیں کہا کہ مارو. بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ بچوں کو یہ ہو کہ ضرورت پڑی اور اگر گڑبڑ کی تو بھائی اس کوڑے سے پٹائی بھی ہو سکتی ہے، کوڑے پڑ بھی سکتے ہیں. وہ ایک صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچے سیدھے سیدھے چلے، گڑبڑ نہ کرے. باپ کا ایک روب ہوتا ہے جو ماں کا نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے یہ اس لیے کہا تاکہ بچے صحیح سے چلیں. اور ایک جگہ فرمائیں کہ یعنی یہ مثال ہے کہ بچوں کے لیے مار ایسے ہی ہے جیسے درختوں کے لیے پانی. بعض اوقات کہیں اگر پیار سے کام نہ چلے تو پھر تھپڑ سے کام چلانا پڑتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ سے کام چلانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے آگے آدمی اگر پیار محبت سے کام نہ چلے تو پھر تھوڑی سختی کرتا ہے. یہ 3 چیزیں بھی اگر کام نہ چلیں تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم 2 حکم لے لو، دونوں خاندانوں سے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو لے آؤ اور ان کے درمیان معاملہ رکھو، ان کو اختیار دے دو تاکہ وہ معاملات کو سلجھائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر ان دونوں کی نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام بن جائے گا، یعنی تمہاری موافقت ہو جائے گی. لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال اتنی شریعت نے اتنی حدود کے بعد کہا ہے کہ اگر پھر بھی بات نہ تو پھر طلاق دو. اب آپ سوچئے یہاں تو ذرا سا جھگڑا ہوا اور آٹے میں نمک تیز ہو گیا یا شوربے میں، بس اسی بات پہ جھگڑا بڑھتے یہاں تک نوبت آئی کہ 3 طلاقیں دے، معاملہ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو اصل تو یہ کہ طلاق دینی ہی نہیں چاہیے. بالفرض اگر آدمی اس پر مجبور ہو جائے تو شریعت نے آسانی یہ رکھی ہے کہ صرف 1 طلاق دو. اور 1 طلاق بھی کب دو؟ جب عورت حیض سے پاک ہو اور تم نے اس زمانے میں اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہ کی ہو، تب 1 طلاق دو بس. اب اگر 1 طلاق تم نے دے دی تو 3 ماہواریاں جب آئیں گی تو وہ خود بخود اگر رجوع کر لیا تو تمہاری بیوی ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے، وہ رہ سکتی تمہارے ساتھ. لیکن اگر ان 3 ماہواریوں کے درمیان رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو نکاح سے نکل جائے گی. مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے. اب تو 3 گولیاں آپ چلاتے، 1 گولی سے بھی کام چل گیا. اس میں ایک فائدہ کیا ہے کہ اگر ان 3 اس مدت کے زمانے میں بیوی شرمندہ ہو جائے یا مرد شرمندہ ہو جائے کہ میری غلطی تھی اور وہ کہے کہ معذرت چاہتا ہوں میں، تو اول تو اگر رجوع کر لے گا تو رجوع ویسے ہی ہو جائے گا بغیر نکاح. لیکن اگر نکاح کی عدت بھی گزر گئی اور نکاح بھی ختم ہو گیا اور پھر بھی 1-2 سال گزر گئے، نہ اس کا نکاح کہیں ہوا نہ اس کا کہیں ہوا، لیکن پھر بعد میں دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور پھر جو ہے وہ دونوں خاندانوں نے یا دونوں میاں بیویوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ سے دونوں مرد اور عورت نے چاہا کہ میاں بیوی بن جائیں تو پھر سے نکاح ہو سکتا ہے. تو دیکھیے کتنی شریعت نے وہ رکھا ہے. اگر 3 طلاقیں دے دی پھر منع ہے بالکل، پھر نہیں رجوع کر سکتا آدمی. پھر آدمی ادھر ادھر بھاگتا پھرتا، پھر اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرا مسلک کو کہتا ہے جی فلاں مسلک میں ایسا ہے فلاں میں. یاد رکھیے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ طلاق سے گریز کرے، طلاق دینے کی چیز نہیں ہے. یہ تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو تو یہ صورت ہو. پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگوں میں شریعت کا علم نہیں ہے، چونکہ 3 طلاقیں دے دی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب رجوع کر لو کوئی بات نہیں. یاد رکھیے 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہوتا. بعض لوگ زبردستی خاندان کے بڑے ملا دیتے ہیں اور وہ پھر میاں بیوی بن کے رہتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حمل سے تھی اس لیے طلاق دے دی اس نے 3، حمل میں طلاق نہیں ہوتی. یہ بھی بیکار بات. بعض کہتے ہیں کہ صاحب وہ انہوں نے طلاق جو ہے ابھی پوسٹ کی ہے، ابھی اس عورت تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے بس وہ ڈاکی سے لے کے پھاڑ دو اور طلاق نہیں ہوگی. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. یاد رکھیے طلاق اگر اکیلے میں بیٹھ کے دے دے گا تب بھی ہو جائے گی. عورت کو پتا ہو یا نہ ہو، اگر اس نے دے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ ہمارے پیدا کرنے والے نے سارے احکام ہمارے لیے بیان کیے ہیں. اس لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جی یہ وجود بخشا ہے، وہ ہمارے
ان تمام حکمتوں سے واقف ہے ہم سے زیادہ، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کی محبتیں قائم ہوں۔ قرآن مجید کی جو 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، دیکھیے اس میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں۔ دوسری آیت لے لیجیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں۔ تیسری آیت لے لیجیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس میں کہیں نکاح کا ذکر نہیں۔ لیکن ایک بات مشترک ہے، تینوں آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یہی وہ چیز ہے۔ اللہ کا ڈر ہی تو ایسا ہے کہ جو ہم دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کا ڈر نکال دیجئے بیچ میں سے تو پھر کیا ہے، پھر جس کا جو جی چاہے کرے۔ اس لیے کہ اتقوا اللہ، جگہ جگہ یہ کہا، تینوں آیتوں میں جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے پولیس کے ذریعے سے ہم حقوق نہیں منوا سکتے، عدالتوں کے ذریعے سے کسی کے حق نہیں دلا سکتے، اسی طریقے سے زور زبردستی دھاندلی سے ہم کسی کا حق نہیں دلا سکتے۔ حق دلانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہم اگر اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے تو چاہے وہ جنگل میں رہتی ہو اکیلی عورت، اس کا بھی حق ادا کریں گے، اور اگر حق ادا کرنے والے ہم نہیں ہیں تو بھرے خاندان میں رہتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ زیادتیاں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جگہ جگہ جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اور تمہاری زندگی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے تو اس میں اللہ سے ڈر کا کام لو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام کا واسطہ دیتے ہو تم کہ اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے مجھ پہ ظلم نہ کرو، تو تم واسطے دیتے ہو اللہ کا، تو اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح۔ تو یہ تمام رشتہ داریاں قائم ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو نکاح کا معاملہ بھی ہے کہ یہ عظیم بندھن ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے جو انسان آنے والے ہیں، نکاح کا راستہ ایسا رکھا ہے جو حلال راستہ ہے، اس لیے اس حلال راستے کو اختیار کریں، اور شریعت نے جو ذمہ داریاں مرد اور عورت پر رکھی ہیں دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کوشش کریں کہ ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہوں، اور اگر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے بھی ہیں تو بھائی یہ زندگی کی علامت ہے، جہاں 2-4 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی ہیں، تو اگر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں پھر آپس میں جو ہے وہ ناراضگی ہے تو پھر ایک دوسرے کو منا لیتا ہے آدمی، اسی طریقے سے گاڑی چلتی رہتی ہے، کیونکہ کوشش وہاں تک نہ لے کے جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جو نکاح کا تعلق ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ مسائل اس میں بے شمار ہیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے سیکھنی چاہیے، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوں گے، جیسے کہ میں نے کہا شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اور اسلامی جو میاں بیوی، اور مختلف بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے حقوق دوسرے کے ہم ادا کریں گے لیکن اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، دوسرا اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اصل میں ہمارا حق ادا کرے گا۔ تو شریعت نے ایک حکم یہ دیا ہے عمومی طور پر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے ذمے سپرد کر دو، جس کی جو امانت ہے وہ دے دو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حقوق دوسروں کے تمہارے پاس ہیں وہ ان کو ادا کر دو۔ باپ اپنی اولاد کے حق ادا کرے، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے، والدین اپنی اولاد کا حق ادا کریں، یعنی ان کے ذمے یہ حقوق امانتیں، ان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور امانت کے لیے ہمیں جانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو خود ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک آدمی اگر سعودیہ سے ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کے آیا ہے، امریکہ سے لے کے آیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جب امریکہ سے اٹھا کے لے آیا ہے تو یہاں بھی لا کے گھر پہنچا دے کہ بھائی یہ ذمہ داری مجھے کسی نے دی تھی، بھائی تمہاری امانت ہے، یہ لے لو۔ اصل یہ ایک یہ ہے کہ ہاں بھائی میں آ گیا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، تو بہرحال وہ ہم پھر بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ بیچارہ اتنی دور سے لے کے آیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچا دو، جس کی جو چیز تمہارے پاس ہے وہ پہنچا دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بات لکھی ہے، بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ بھئی کوئی چیز دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں کو پہنچا دینا، یا کوئی خط دیتے تو کہتے بھئی دیکھو میں اپنی طرف سے آپ کو لفافہ دے سکتا ہوں، اس پر پتہ لکھ دو، ڈاک خانے میں ڈال دو تاکہ پہنچ جائے۔ جو کام ڈاکیا کر سکتا ہے وہ مجھ سے کیوں کرا رہے ہیں؟ ہاں الا یہ کہ اسی گھر میں جانا ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی ناز آباد میں رہتا ہے، بیچارہ صرف آپ کا خط پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئے گا تو اسے پریشانی ہوگی، اس پریشانی سے نجات کے لیے ایک ذریعہ ہے، آپ کوریئر سروس سے بھیج دیجیے، پہنچ جائے گا خط۔ تو بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن جہاں بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گہرے تعلقات، وہاں ان چیزوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔
تو بہرحال شریعت کی بہت سارے چیزیں ہیں، احکام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سیکھیں، آپس کی محبتیں قائم کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ یہاں اس وقت جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات